الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکنا عباد اللہ المخلصین فکفروا به فسوف یعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مکہ مکرمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی کا 7واں سال، اور گزشتہ بار میں نے آپ کو بتایا تھا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ قرآن مجید کے 114 سوروں کو ان کے نزول کی ترتیب کے لحاظ سے ایک پیٹرن، ایک تسلسل، ایک کڑی، ایک چین بنائی گئی تاکہ ہماری نوجوان نسل کو آسانی کے ساتھ ہمارے نبی کی زندگی کے واقعات، صحابہ کرام کے تذکرے اور قرآن مجید کے سوروں کا مختصر خلاصہ معلوم ہو جائے، اور انہیں اندازہ ہو جائے کہ اس قرآن میں جس کو ان کے باپ دادا پردادا نے گزشتہ 200 سال سے بڑا مقدس سمجھ کے چوم کے آنکھوں سے لگا کے سر لگا کے اوپر غلافہ میں رکھ دیا تھا، اس میں ہمارے نبی کی سیرت ہے، زندگی کے واقعات ہیں۔ البتہ یہ کوئی آٹوبیوگرافی کتاب کی نہیں ہے کہ جس میں آپ سلسلہ وار چیزیں پڑھ لیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اسی لیے ہے کہ یہ قیامت تک ایک انسان کے پیدا ہونے سے، شعور سنبھالنے سے لے کر مرنے تک ایک ہی کتاب پڑھی جانی ہے مسلمان کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے لیے، اور قیامت تک ایک ہی کتاب ہے اور دوسری کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ جب اس کتاب سے دل لگانا ہے اور اس کتاب کی برکت سے ہم کو اس پر عمل کرنے سے قیامت میں اللہ کی پکڑ سے نجات ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، تو پھر انہیں احساس دلائیے کہ اس سے اپنے تعلق کو جوڑیں، عادت ڈالیے۔ بچے انگریزی پڑھتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، فارسی پڑھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، کنڑی، مراٹھی، پنجابی، سندھ، جو زبان پڑھتے ہیں، ان تمام زبانوں میں بر صغیر کی، سب کانٹیننٹ کی ترجمہ ہو چکا ہے، گھر میں لا کے رکھیے۔ اب بچوں کو پابند بنائیے کہ روز فجر کے بعد ایک آیت، میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں ایک رکوع، ایک پارہ نہیں، جو کام ہم سے نہیں ہو سکتا وہ نہ کرے۔ ایک آیت بچوں پر، بڑوں پر بھاری نہیں ہوگی۔ شروع میں بڑوں کو احساس شیطان دلائے گا کہ بھائی ایک آیت سے کیا ہوگا، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ آیت کون سی ہے، کس کی ہے یہ آیت؟ میری آپ کے کلام کی، انسانی کلام ہے، شاعروں کی ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اگر ایک آیت پر بندے نے، بچے نے، بڑے نے، ادھڑ عمر کے بوڑھے نے پڑھا، غور کیا، سوچا تھوڑی دیر کے لیے، یہ تفکر اس کا 60 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ اب بتائیے، یہ عادت ہم اپنے بچوں کو ڈال رہے ہیں؟ صرف یہ کہہ کے کہ عربی ہمارا کلام نہیں ہے، ہمارا عربی مادری زبان نہیں ہے، ہم اس کو لاپرواہی سے پڑھتے ہیں؟ یا کم سے کم یوں شروع کیجئے کہ جو سورے بچوں کو یاد دلا دیے گئے ان سے کہیے کہ ان سوروں کا ایک ایک آیت کا روز مطالعہ کریں ترجمے کے ساتھ، اور پھر بتائیں اس ترجمے سے آپ نے کیا سمجھا، پھر بڑے تھوڑی بہت تشریح کر دیں اسے۔ اب یہ مکہ مکرمہ ہے، اس وقت تک جو سورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں 59، میں نے آپ کے سامنے 59 سوروں کا خلاصہ رکھا۔ 6 سال مکمل ہو چکے، 7واں سال چل رہا ہے، آج سورہ نمبر 60۔ سورہ کا نمبر نہیں ہے، میری سیکوینس کا نمبر 60 ہے۔ سورہ کا نمبر تو موجودہ قرآن میں 37 میں ہے، جس کو میں نے اپنی سیکوینس میں 60 نمبر پر لیا۔ سورہ صافات، اس کی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلے کے سورے میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی، مکے والے آرزو تمنا کرتے ہیں جب وہ یہودیوں سے، عیسائیوں سے ملتے ہیں تو ان کے پاس تو نبی آئے، ہمارے پاس بھی اگر کوئی یاد دہانی کرانے والا آ جاتا، کوئی خبردار کرنے والا آتا تو ہم دنیا کے بہترین قوم ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ان کی ایک اور توجہ، اس سے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو پیغمبر آئے تھے کتابیں لے کر، کچھ عرصے بعد چلے گئے۔ آج تک ہزاروں سال سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کا کئی ہزار سال کا مہینہ ہے، مسئلہ ہے،
عیسیٰ علیہ السلام کو کئی سو سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں کے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے. تو ان کے دلوں میں خواہش ہوتی کہ اگر کوئی نبی اس سرزمین پر بھی آتے اور ان کے ساتھ بھی کوئی کتاب ہوتی تو ان کا وہ کہا کرتے تھے. اس کا جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ سنیے. یہ لوگ پہلے کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس ذکر ہوتا، کتاب ہوتی جو پچھلی قوموں کو ملی ہے، ہم اللہ کے چنندہ بندے ہوتے، ایسے عمل کرتے بڑے نیک بن جاتے. پھر اللہ فرما رہا مگر جب وہ کتاب آ گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، فکفر، انکار کر دیا. آئیے دیکھیں اس سورے میں اللہ تعالیٰ کیا مثالیں دے رہا، کیسے سمجھا رہا ہے. پہلی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں مفسرین کے مطابق. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. پہلی چیز قطار در قطار صف باندھنے والوں کی. یہ مسلمانوں کو تربیت دی جا رہی کہ جس میدان میں جہاں کہیں جاؤ ڈسپلن ہونا چاہیے. جو پہلے گیا وہ پہلی جگہ کھڑا رہے، اس کے بعد لائن قطار بنتی رہے. اسی طریقے سے مسجدوں میں نمازوں کے اندر بنے گی، پہلی صف پوری ہوگی، دوسری ہوگی، تیسری ہوگی، اور پوری سیدھی ہونی چاہیے. یہ ڈسپلن مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی دوسری مخلوق بھی ڈسپلن میں رہتی ہے. دوسری چیز پھر جو ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں، اب اس کے معنی کئی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو وہ فرشتے برے آدمیوں کو جا کر ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں، بلکہ مارتے ہیں. یضربون وجوہہم وادبارہم، پیٹھوں پر، کولہوں پر، پشت پر مار کے ان کی روح نکالتے ہیں. دنیا میں بھی یہ جو ہمارے ساتھ چھوٹے موٹے واقعات ہو جاتے ہیں، غلطیاں کرنے پر، غلط خیالات رکھنے پر، چلتے چلتے ٹھوکر کھا گئی، ہاتھ میں کوئی قیمتی چیز تھی ٹوٹ گئی، گر گئی. موبائل آج کل تو بہت آسان ہو گیا. یہ کیوں ہو رہا ہے اثر؟ یہ ڈانٹ پڑ رہی ہے ہم کو کہ تم اس وقت ٹھیک نہیں ہو، کچھ نہ کچھ تمہارے ساتھ مسئلہ پیش آ رہا ہے، تم غلط راستہ اختیار کر رہے ہو، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، کسی اور کے لیے، اور دوسروں کے لیے گڑھا کھود رہے ہو، بری پلاننگ کر رہے ہو، تو اس میں خود تم مبتلا ہو جاؤ گے. پھر ان کے جو کلام نصیحت سناتے ہیں، 3 فرشتے ہیں، اور یہ سارے مل کے کیا دعوت دی جا رہی ہے؟ ان الہکم لواحد. یہ کیوں آخر قرآن مجید میں کبھی غور کیا آپ نے؟ بار بار اللہ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ دوسروں کو مت پکارو، تمہارا خدا تو ایک ہی ہے. یعنی وہ آرزویں، امیدیں، تمنائیں، خواہشات جو اللہ سے رکھنی چاہیے، مانگنی چاہیے، ہم دنیا میں لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں. کچھ زندوں سے مانگ رہے ہیں، کچھ مردوں سے مانگ. دیکھیے دنیا میں زندوں کے ساتھ معاملہ تو پیش آئے گا، مانگنا پڑے گا. مجھے ملازمت کی ضرورت ہے، میں جاؤں گا، اپنی تمام تفصیلات کو ایک پیپر پہ لکھوں گا، ٹائپ کروں گا، اسے کاپیاں بناؤں گا، مختلف دفتروں میں جاؤں گا، وہ لوگ کال کریں گے، ان کی ضرورت کے لحاظ سے انٹرویوز ہوں گے، کبھی کامیابی ہوگی، کبھی ناکامیاں ہوں گی. اب ایسا نہیں کہ میں تمام تفصیلات گھر میں ٹائپ کرا لے کے بیٹھا رہوں اور یہ توخر اللہ سے دعا کرتا رہوں مالک نوکری دے دے میرے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کمپنی کا مالک آ کر مجھے گھر میں انٹرویو لے گا، اس کو اطلاع مل جائے گی میری کہ کس قابلیت اور تجربے کا انسان گھر میں بیٹھا ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا اسے؟ دنیا میں تو جانا پڑے گا. ایون گھر میں ہیں آپ، اب طبیعت نہیں چاہ رہی اٹھ کے پانی پینے کی، بچے کو کہیں گے، آپ کسی سے کچھ کہنا پڑے گا. آپ کے جگری دوست آ گئے ہیں، بیل ہوئی، بیل سے آپ کو پتہ نہیں چلا کون آیا ہے، بچے سے کہیں گے بھائی ذرا دیکھو کون ہے. یہ دنیاوی معاملات اور ہے، لیکن اب وہی کام ہم ان سے جا کر کرا رہے ہیں. حضرت نوکری نہیں مل رہی، آپ دعا کے لیے ضرور کہیے، لیکن اب توقع حضرت سے رکھیں گے کہ حضرت ہی کے دعا کرنے سے مجھے ملازمت ملے گی، میری بیٹی کی شادی ہوگی، اولاد مجھے چاہیے تو لڑکا چاہیے، اب حضرت کے دعا کرنے سے ہوگا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میری امیدیں، آرزویں، تمنائیں اللہ سے مایوس ہو چکی ہیں. میں اللہ کی رحمت کا طالب نہیں ہوں اب، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے جو نیک بندے گزر چکے ہیں ان کے ذریعے سے، اس کو دنیا والوں نے واسطے کا نام دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ممانعت فرما رہا ہے. زندوں سے ضرور کہیے کہ بھائی میرے لیے دعا کیجئے، اس سے کہ
نیک متقی ہوں گے تو ان کی دعا میں تاثیر ہوگی. اب جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان سے کیا. لیکن اب وہ بہرحال اس کے لیے بہت بڑا کھیڑا کھڑا کیا گیا ہے. اور قرآن مجید یہی تعلیم دے رہا ہے آپ کو, تمہارا خدا تو وہ ہے. اور کون ہے وہ؟ رب السماوات والارض وما بینہما اور رب المشارق, آسمان و زمین اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ. پھر اس نے تمہارے لیے آسمان دنیا کو چاند تاروں سورج سے منور کر دیا ہے, روشن کر دیا ہے, آراستہ کر دیا ہے. اور اب شیاطین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جایا کرتے تھے اب آسمان دنیا کے قریب نہیں پہنچتے. جب جاتے ہیں تو فوری وہاں سے ان کو آگ کے گولوں کے ذریعے مارا جاتا ہے. فاتبہ شہاب ثاقب, ایک آگ کا گولا مارا جاتا ہے. اب ان کا حال یہ ہے کہ سوال کیجئے ان سے کہ تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا تمہارا دوبارہ تم کو زندگی دینا مشکل ہے. دیکھیے کوئی بھی کام پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے, دوبارہ کرنا تو بڑی آسان ہے. بچوں کی تعلیم سے لے کر ہماری زندگی کے تجربوں تک, کاروبار تک, ہر چیز میں جب تک کوئی چیز کا پتہ نہ ہو آدمی پریشان ہے, حیران ہے, لوگوں سے دریافت کر رہا ہے. لیکن ایک بار تجربہ اندازہ ہو گیا اب وہ آگے بڑھ گیا. اللہ یہی فرمایا. اب جب ہم نے تم کو آج کی لیٹسٹ سائنس کی روشنی میں تمہیں اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ ایک انسان کی تخلیق کس باریک جرسوں میں سے ہوتی ہے, اور اس کو ماں کے پیٹ کے اندر 3 پردوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کیسی 9 مہینوں میں تخلیق کر کے دنیا میں بھیجتا ہے. اب بتاؤ یہ کام مشکل ہے یا تم کو ری بورن کرنا مشکل ہے؟ اور دنیا میں آج کل ہر چیز کی ریسائکلنگ ہو رہی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب انسان ریسائکلنگ کر سکتا ہے ہر چیز کو, اور اللہ تعالیٰ ایک چیز تو دن رات ہم کو بتا رہا ہے, اللہ کی زمین سے ہر قسم کے اناج, غلے, پھل, ترکاریاں, ایک ایک چیز ہم کھا رہے ہیں, بیجوں کو پھینکتے ہیں, انہی بیجوں سے اللہ تعالیٰ اسی زمین سے دوبارہ فصلیں ہم کو دے رہا ہے. دن رات ان مناظر کو دیکھنے کے باوجود انسان پھر بھی یہی شک میں, آج کل 75% لوگ اسی شک میں مبتلا دوبارہ زندہ ہو گیا نہیں, اس میں مسلمان بھی بڑے شامل ہیں. تو اللہ فرما سے پوچھ رہا تمہارا ریبورن کرنا, تم کو دوبارہ ریسائیکل کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ جب ان کو اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا جاتا ہو تو ہنسی مذاق دل لگی ٹھٹا کرتے, کہتے ہیں کہ جادو ہے. ان کو بس ایک ہی چیز ہے, باپ دادا کے انتقال ہو کے زمانہ ہوا, خبروں پہ سے جاتے ہیں, خبریں جب کھل جاتی ہیں تو ان کی ہڈیاں دکھتی ہیں, ان کے جسم کا گوشت پوست کوئی نہ کوئی کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں, پھر وہ کیڑے مکوڑے بھی مر جاتے ہیں, ان کے ذرے کائنات میں ہوائیں اڑا کے لے آتی ہے, تو انسان کیسا زندہ ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں, قل او آباؤنا الاولون, ہمارے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے. قل نعم وانتم داخرون, سب کو ایک بار. اور اس کے لیے کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا پروسیس کرنا نہیں پڑے گا, بلکہ وَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ, ایک جھڑکی, یہ تیسرا سور پھونکا جائے گا, تمام مخلوقات اپنی قبروں سے نکل کر جو مٹی میں مل چکے ہیں, چاہے وہ جل چکے ہوں, چاہے وہ سمندر میں بہائے گئے ہوں, چاہے پرندوں نے نوچ کر کھایا ہو, حادثوں سے مرے ہوں, جو جہاں ہوگا اس کے ذرے بکھرے پڑے ہیں. ٹائم اللہ ہے, میں زمان ہوں, میرے لیے آپ کے لیے وقت ہے. دن کے 24 گھنٹے, سال کے 365 دن یا 360 دن, یا پھر ہفتے کے 7 دن, یہ مہینے کے 30 دن, یہی ہے. ٹائم کس کے لیے؟ میرے آپ کے لیے, اللہ کے لیے ٹائم نہیں. اور ہم دیکھیں گے کہ معراج النبی, دروازے کی جو زنجیر ہے ہل رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کے اوپر گئے, عرش پر اللہ سے ملاقات کی, واپس آ گئے, ابھی زنجیر ہل ہی رہی ہے. کتنے کم وقت میں ہو. تو ٹائم کس کے لیے؟ ٹائم مخلوق کے لیے, خالق کے لیے نہیں. 1 سیکنڈ میں پورے کے پورے حاضر ہو جائیں گے. اور پھر اس وقت وہ جو تحت شعور میں اللہ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم سے تمام عالم ارواح سے, آدم علیہ السلام کے بیٹے بیٹیوں سے سوال کیا تھا, الست بربکم, کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ قالوا بلا, ہم سب نے ارواح میں جواب دیا تھا یقیناً تو ہمارا رب ہے, شہیدنا, ہم گواہی دیتے ہیں. اب دنیا میں جیسی آئے وہ ہمارے تحت شعور میں بات چلی گئی ہے,
ذہن کے پچھلے حصے میں. اسی لیے ہر آدمی چاہتا ہے کسی طاقتور کے سامنے ادب سے جھک جائے. اور جیسے ہی یہ قیامت ہوگی انسان کا وہ خیال تحت شعور سے نکل کر شعور میں آ جائے گا اور احساس ہوگا کہ یہی اللہ ہے جو مجھے جس نے دنیا میں بھیجا تھا اور آج میں دوبارہ اس کے سامنے کھڑا ہوں اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے. یا ویلنا ھذا یوم الدین، وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، یہ فیصلے کا دن ہے. ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم چھڑایا کرتے تھے. روکو ان کو، ان میں سے بہت ساروں کو، ان سے کچھ سوالات کرنا ہے. پھر پوچھا جائے گا کیا بات ہے بھائی، دنیا میں تو بڑا اللہ کے دین کے معاملے میں ایک دوسرے کی بڑی مدد کرتے تھے، دینداروں کا مذاق اڑاتے تھے، آج ایک دوسرے کو بڑے شرافت کے ساتھ فرشتوں کے حوالے کر رہے ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر وہ کہا کرتے تھے کیا ایک شاعر مجنون جو دیوان نعوذ باللہ ہے اس کی خاطر اپنے باپ دادا نے جن خداؤں کو بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پتھر کے مورتیاں نہ اپنی جگہ سے ہل سکتی ہیں، نہ جل سکتی ہیں، نہ کھا سکتی ہیں، نہ پی سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ بول سکتی ہیں. انسان ان مورتیوں کو بناتا ہے اور بنانے والا اگر شرارت پر آ کے ایک آنکھ نہ بنائے تو پتہ چلا کہ بھگوان ایک آنکھ والا. کان نہ بنائے تو بھگوان بہرا ہے. ایک وقت کے لحاظ سے ان مورتیوں کے جسم میں سے مٹی جھڑ جاتی ہے تو بھگوان خدا ان کا لنگڑا ہو گیا، خدا کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو ٹنٹا ہو گیا. انسان سوچنے کے لیے تیار، باپ دادا جو کرے ہم وہی کریں گے، لیکن اس سے بچنے والے کون ہیں؟ الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے بندے جو خالص ہیں. وہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں میں رکھے گا. جنت کے اندر باغات اور حوریں بڑی خوبصورت، ایک ایک چیز. وہ دنیا کے حالات پوچھیں گے، پھر خیال آئے گا کہ بھائی ایک صاحب تھے میرے پڑوس میں رہتے تھے تو مسلمان، لیکن مجھے ٹوکتے ٹانٹ کرتے رہتے تھے، طنز کرتے رہتے. یہ کیا ہے بار بار مسجد کو بھاگ رہے ہو، تم کام کاج نہیں ہے کیا؟ کہاں ہے وہ صاحب؟ تو پتہ چلے گا کہ جہنم کی گہرائیوں میں ہے. یہ ان کو دیکھ کر کہیں گے بھائی تم نے تو مجھے بھی ورغلا لیا تھا، اگر تمہاری باتیں سنتا تو تمہاری طرح میں جہنم میں رہتا تھا. اب اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے، اب بتاؤ یہ جنت کے انعامات صحیح ہیں یا شجرۃ الزقوم؟ دوزخ میں بھی ایک بہت ہی بھیانک آگ کے بیچ میں ایک درخت ہوگا جس کے پھل دیکھنے میں دور سے بھلے لگیں گے، لیکن جب انسان کھائے گا تو وہ اندر پیٹ میں جا کر اس کی آنتوں کو، اس کی آنتڑیوں کو بری طریقے سے جھلس دے گا. پھر اس پر کھولتا ہوا تازہ پانی پینے کے لیے دیا جائے گا. اب یہاں پر آیت نمبر 75 سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا ذکر کر رہا ہے کہ پیغمبر جب اپنی قوم میں تبلیغ کرتے ہیں اور قوم جب ستانے لگتی ہے تو وہ مدد کے لیے اللہ کو بلاتے پکارتے ہیں. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور نوح نے ہمیں پکارا علیہ السلام، ہم بہترین جواب دینے والے. یہ مثالیں اللہ قرآن میں کیوں دے رہا ہے کہ نبیوں نے پکارا؟ کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی اپنی نگرانی میں گزارتا ہے، ان سے کوئی رتی برابر گناہ سرزد نہیں ہوتے، تو پھر ان کو اللہ کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ سارا کاروبار حیات جو دنیا میں چل رہا ہے کائنات کے اندر سب اللہ کی مرضی سے ہے. اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے، پیغام میں نے پہنچانے کو پہنچا دیا، لیکن قوم دشمن ہے، ستا رہی ہے، اس لیے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. انہوں نے اللہ کو، اور آخرکار فیصلہ آ گیا، اللہ نے انہیں بچا لیا. کربل عظیم زبردست سیلاب کے ذریعے پوری قوم غرق ہو گئی، سوائے مٹھی بھر انسان ایک کشتی میں بچا لیے. انہی کے ثم اغرقنا الآخری، بقایا قوم کو ہم نے غرق کر کے رکھ دیا. پھر انہی کے سلسلے سے ابراہیم ہیں، انہوں نے اپنے باپ داداؤں سے کہا، اپنے قوم سے کہا، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، کس کی بندگی کر رہے ہو؟ وہ جو خالق ہے اس کو چھوڑ کر مخلوق، چاند تارے سورج. ابراہیم علیہ السلام غور کر چکے تھے، تاروں کو دیکھا بڑے روشن ہیں، لیکن جیسی ذرا دن کی روشنی شروع ہوئی تارے اوجھل ہو گئے نظروں سے، چاند اوجھل ہو گیا، دن بھر روشن رہنے کے بعد میں سورج ڈوب گیا، نظر ہی نہیں آ رہا. ابراہیم علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تمام چیزیں ان کو اپنے آپ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے تو یہ خدا نہیں ہو سکتی، بلکہ جو ان کو کنٹرول کر رہا ہے وہ خدا ہے.
وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئے کہ اور پوری کائنات کا بنانے والا ایک ہی ہے۔ پھر قوم نے دعوت دی، بھائی چلو ایک بہت بڑا میلہ لگ رہا ہے، چلو آپ بھی چلیے۔ فرمایا انی سقیم، نہیں طبیعت ٹھیک نہیں، آئی ایم ناٹ کمنگ، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل۔ اور قوم کے نکلنے کے بعد میں ہتھوڑا لیا، جا کر شاہی مندر میں گھس گئے، بات چیت کی، ما لکم لا تنطقون، یہ تمہارے سامنے تازہ پھل ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، الا تاکلون، کھاتے بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتے۔ اور جب یقین ہو گیا کہ پتھر کے سلم بولا نہیں کرتے، ہتھوڑے سے کسی نہ کسی کے ناک، ٹانگ، پاؤں، ہاتھ توڑ کے رکھ دیا، بڑا ہتھوڑا لے جا کر بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا، نکل کر چلے گئے۔ اب قوم آئی، انہیں یقین پہلے سے شبہ تھا، ڈاؤٹس تھے ان کو کہ بھئی یہ کام ایک نوجوان کر رہا ہے، لیکن خاموش اس لیے تھے کہ شاہی پنڈت کا بیٹا ہے۔ اب جب یہ صورتحال شاہی مندر کی دیکھی تو پکڑ کے لاؤ اور ہم آگ میں ڈالیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے یہ کہتے ہوئے قال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اب وہ صحابہ اکرام جو ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ تو ایک نبی کے امتی ہیں، میرے نبی کو ہجرت کرنی پڑی، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا، اور جب نکلے تو 1.5 آدمی لے کر نکلے اپنے ملک سے، ایک بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے 10 سالہ بھتیجے ہیں جو بڑے ہونے کے بعد نبی بنائے گئے علیہ السلام، ان کو نکلنا پڑا۔ تم تو یہاں پہ ماشاءاللہ 100 آدمی گئے ہو، تو مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ دیکھو نکلنا پڑا۔ جب جوان ہیں، ملک سے نکل رہے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کرے ربی ہب لی من الصالح، اللہ ایک نیک صالح اولاد دے، دعا کیجئے۔ جن کے ابھی ابھی شادیاں ہوئی ہیں یا اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے طویل عرصے کے بعد، یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت ان کی عمر 45-50 ہے، اب اللہ تعالیٰ 80 اور 90 سال کی عمر میں جا کر انہیں بیٹا دے رہا ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اور ہم ان کی نسل سے ہیں جو اس حلیم بیٹے کے ماننے والے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی نسل سے آخری پیغمبر خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب اللہ تعالیٰ مثال دے کے بتا رہا ہے، مکے والا تم نے کیا قربانیاں دی، صحابہ کرام نے کیا قربانیاں، خالی گھر چھوڑ کر چلے گئے نا۔ ہم نے اپنے بندے کو کیسے کیسے آزمائش ہونا، پہلے تو ملک میں خاندان کی دشمنی، بادشاہ کی دشمنی، پوری قوم کی نفرت، اس کے بعد میں آگ میں جھونکا گیا، جان کا ہم نے ان سے امتحان لے لیا۔ اب وطن کو چھوڑ کے جانا ہے، خاندان، قبیلے، ماں باپ، عزیزہ اقارب، ہر چیز کو۔ اب آخری امتحان اللہ لے رہا ہے، بڑھاپے میں اولاد دی اور حکم دے دیا لے جائیے، لے جا کر اسے کعبے کے بعد بسا دیجئے۔ نوجوان بیوی حضرت ہاجرہ اور نومولود بچے، چند ماہ کا بچہ لے جا کر کعبۃ اللہ کے بعد چھوڑ دیا۔ 10-15 سال گزر گئے، بیٹا جوان ہو گیا، 18-19 سال کا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور یہ بیٹے کو بلایا اور صاف صاف کہہ دیا کہ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا کہے گا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے اللہ، اے ابا جان، جو اللہ کا حکم ہے عمل کیجئے، انشاءاللہ مجھے صابر پائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر منہ کے بل بیٹے کو لٹا کر، تاکہ چہرہ دیکھ کر ہاتھ کانپ نہ جائیں، آنکھوں پر پٹی باندھی، چھری چلا دی۔ اللہ تعالیٰ کو آواز دینے، وہ پکار کر، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا، ہم نے تو خواب دکھایا، آپ نے سچ کر دکھایا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایک بوڑھا باپ 80-90 سال کا، اور اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرائیں۔ پھر اس کا صلہ کیا دیا؟ وہاں بیٹا تو ذبح نہیں ہوا، جو بلکہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیٹے کو ہٹا کر جبرائیل علیہ السلام نے دمبے کو، بکرے کو رکھ دیا۔ آنکھ کھول کے دیکھی تو بیٹا تو بازو کھڑا ہوا ہے، بکرا ذبح ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ رسم قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ بتائیے دنیا میں کون سی قوم، امت ہے جو اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہی ہے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. چاہے آپ حج کے لیے جائیں نہ جائیں، اپنے گھروں میں رہیں. عنقریب مہینہ آ رہا ہے ذوالحجہ کا، ابھی سے ذہنی طور پہ تیار کیجئے کہ پہلی ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ تک 9 دن کے روزے رکھیں گے. جو آفت مصیبت سے فی الحال ہم گزر رہے ہیں، ساری دنیا گزر رہی ہے. امت مسلمہ کا ہر فرد ان اخلاص کے ساتھ ان روزوں کو رکھ کے اللہ سے دعائیں کرتے یہ مصیبت کے ٹلنے میں کوئی. ویسے یہ مت سمجھے کہ اللہ نہیں ٹالے گا. اللہ تعالیٰ دنیا کے کچھ لوگوں کو بھی کچھ چیزیں دیتا ہے، اور وہ اللہ ہی کے حکم سے وہ چیزوں کو پھیلاتے ہیں. مصیبتیں، تکالیف، یہ آدم کی وہ اولاد ہے جو شیطان کی پیروکار بن چکی ہے. بہرحال اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام، کئی پیغمبروں کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام. پھر آخر میں فرمایا کہ یہ کیا بات ہے بھئی، تم اپنے لیے تو تم نے بیٹے چنے ہیں، اللہ کے لیے اصطفى البنات علی البنین، اللہ کے لیے بیٹیاں چنے ہیں، یہ کیسے فیصلے تم کر رہے ہو؟ پھر آخر میں بات آ رہی ہے کہ یہ مکے کے لوگ کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس کوئی کتاب ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا، تم دنیا کے نیک اللہ کے چنندہ بندوں میں سے ہوتے. لیکن اب جب کہ قرآن آ چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں قرآن اور قرآن مجید کے الفاظ میں زمین آسمان کا فرق، زمین آسمان کا فرق. اس لیے کہ قرآن خالق کا کلام ہے، حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. باوجود یہ کہ حضرت صدیق فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان پلے بڑے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ جو بات کرتے ہیں یعنی مختصر الفاظ میں ایسی باتیں، ایسے مسائل کو حل کر دیتے ہیں کہ جو آدمی جس پر غور کرنے بیٹھے تو کتابوں کی کتابیں لکھ دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم دیا ہے، مختصر بات میں بڑی بڑی باتیں کہہ دینے کا ہنر دیا ہے. اللہ تعالیٰ وہ خوبی عطا فرمائی. پھر یہاں سے آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے طے کر دیا ہے کہ وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم مدد کریں گے، اور وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہماری فوجیں ہی کامیاب ہوں گی. بظاہر آج دنیا میں غیر مسلم ترقی کر رہے ہیں اور ہر دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کو مارا کھڈیرا جا رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں آخری فتح اسلام کی ہوگی. اسلام کے دشمنوں کو بھی پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سمجھنا نہیں چاہتے. وہ ہٹ دھرمی میں باوجود یہ جاننے کے کہ اس ہٹ دھرمی کا نتیجہ آخرت میں انہیں دوزخ میں کی شکل میں ملے گا، لیکن وہ دوزخ میں جانے تیار ہیں. اللہ کے دین سے، اللہ کے آخری رسول سے، اس کے کلام سے ان کو سخت عداوت، دشمنی، نفرت ہے، اور وہ اس عداوت اور دشمنی کو ہر طریقے سے دنیا کے اندر اپنی چالوں کے ذریعے تباہ کرنے کی فکر میں رکھے ہوئے. اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ دین غالب ہو کر رہا ہے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو وہ مکمل کرے گا. آخری 3 آیتیں یاد ہوں گی، سبھی کی یاد ہے، ہر دعا کرنے والا یہ دعا کرتا ہے. شعور سے اگر آپ کو یاد ہو جائے تو یاد رکھیے 3 آیتیں پڑھنے پر 1 رکعت میں نماز ہو جاتی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے آپ کا رب، عزت کا مالک، تمام باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں. سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میں نے گزشتہ بار آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول کو جب اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ مکے والے آپ کے خلاف چال چل رہے ہیں، سورہ زخرف میں ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، یہ لوگ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، سازش کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہم بھی تدبیر کریں گے. اس سے پہلے کہ وہ چال چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعنی بسبع کا سبع یوسف، اے اللہ 7 سالوں کے ذریعے مدد فرما جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی سے مدد فرمائی تھی. آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں سورہ نمبر 12 یوسف میں موجود ہے. اب پتہ ہے کہ ان کے بھائیوں نے لے جا کر ایک اندھے کنویں میں انہیں ڈھکیل دیا جو وہ 10-11 سال کے تھے. راستے کے مسافر اٹھا کر لے جا کے انہیں مصر میں بھیج دیے. ایک بڑے سردار نے خرید لیا، اسی کے محل میں جوان ہوئے. پھر ایک خاص وجہ سے آپ کو جیل کر دی گئی، جبکہ آپ کا کوئی غلطی اور گناہ آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی تھی.